ہیرا نے جب اپنی دونوں ٹانگیں بیڈ پر پھیلائیں تو ایک دم سے جیسے کسی چیز نے اس کی ٹانگوں کو کھینچنے کی کوشش کی۔ ہیرا ڈر گئی اور اٹھ گئی اور جب دیکھا تو وہاں کوئی نہ تھا۔ السلام علیکم گائز، میں ایک کہانی پڑھی تھی دا جن ان مہاجبین's پھپھو فرام جنستان ریٹن بائی عائشہ مظفر۔ ان کہانیوں کی سب سے بڑی بات تو یہ ہوتی ہے کہ یہ ٹرو سٹوریز ہوتی ہیں، تو میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جائے۔ لیٹس گیٹ اسٹارٹڈ۔ یہ کہانی ان 5 دوستوں کے گرد گھومتی ہے، ہیرا، فرحان، زاریاب، محسن اور مہاجبین۔ ان کی دوستی 6 سال پہلے ہوئی تھی۔ ہیرا اور فرحان کی شادی کو 3 سال ہو چکے ہیں۔ آج ہیرا اور فرحان نے اپنے ان 3 دوستوں زاریاب، محسن اور مہاجبین کو اپنے گھر کھانے پر انوائٹ کیا ہے۔ سورج ڈوب چکا تھا۔ ہیرا اور فرحان خاموشی سے بیٹھے ہوئے تھے اور اپنے دوستوں کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ 5 سال پہلے کیا ہوا تھا، لیکن اس بارے میں بات کرنے کی ان کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ مہاجبین جو ان 5 دوستوں میں سے ایک ہے، اس کی اور راشد کی شادی کو 1 سال ہو چکا تھا۔ راشد نیوی میں آفیسر ہے۔ ہیرا، فرحان اور مہاجبین کے علاوہ ان کے 2 دوست اور زاریاب اور محسن جو کہ آپس میں بھائی بھی ہیں۔ تو جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آج ہیرا اور فرحان کے گھر ری یونین ہوگا 5 سالوں کے بعد۔ تو آئیے 5 سال پرانی کہانی کو پہلے جان لیتے ہیں۔ یہ کہانی 5 سال پرانی اس چاند رات والی رات کی ہے جب مہاجبین کی پھپھو کی شادی تھی۔ مہندیاں لگائی جا رہی تھیں، ڈھولکیں بجائی جا رہی تھیں اور سب بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ پھپھو دلہن بنی بہت خوبصورت نظر آ رہی تھیں۔ ہیرا بھی مہاجبین کی پھپھو سے بہت پیار کرتی تھی۔ اس رات جو ہیرا کے ساتھ ہوا وہ بہت خوفناک تھا۔ ہیرا کے ساتھ کیا ہوا؟ آئیے جانتے ہیں۔ ہیرا کو تھوڑی بھوک لگ رہی تھی تو باتوں باتوں میں ہیرا نے مہاجبین سے پوچھ لیا کہ کھانا کب ملے گا۔ تو مہاجبین نے کہا بارات تو آ لینے دو بہن، لیکن اگر زیادہ ہی بھوک لگی ہے تو اوپر جاؤ، میرے کمرے میں سلینٹی کے پیکٹ ہوں گے، وہ کھا لو۔ اس کے بعد ہیرا بچوں کی طرح بھاگتے بھاگتے خوشی سے اوپر گئی۔ ہیرا بیڈ پر بیٹھی اور لیٹ گئی۔ بیڈ پر لیٹنے کے بعد ہیرا کو احساس ہوا کہ وہ سارے دن سے کتنا تھک چکی ہے اور اب بس سونا چاہتی ہے۔ ہیرا نے جب اپنی دونوں ٹانگیں بیڈ پر پھیلائیں تو ایک دم سے جیسے کسی چیز نے اس کی ٹانگوں کو کھینچنے کی کوشش کی۔ ہیرا ڈر گئی اور اٹھ گئی اور جب دیکھا تو وہاں کوئی نہ تھا۔ جو مہاجبین کے کمرے کی کھڑکی تھی وہ ایک پرانے درخت کا ویو دیتی تھی۔ ہیرا کی نظر جب کھڑکی پر پڑی تو اس نے اس درخت کی ایک ٹہنی پر مہاجبین کی پھپھو کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ ان کا چہرہ بہت خوفناک تھا۔ ان کی آنکھوں کی شیپ اس سے بھی زیادہ خوفناک تھی اور ان کی زبان سانپ کی زبان کی طرح شیک کر رہی تھی۔ ہیرا کو ایک کی آواز سنائی دی۔ کیونکہ ہیرا جانتی تھی کہ یہ کھڑکی ساؤنڈ پروف ہے تو آواز سننے کے بعد ہیرا کے جیسے پیروں تلے زمین نکل چکی تھی۔ اسے جیسے اب کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ اب کیا کرے۔ گرلز، اگر آپ لوگوں نے مسکارا لگایا اور آپ اسے دھوئیں تو 1 سیکنڈ کے لیے شیشے میں دیکھ کر آپ خود بھی اپنے آپ کو ڈر جاتی ہیں۔ اسی طرح وہ مخلوق اپنی مسکارا واشڈ آئیز کے ساتھ ہیرا کو گھور رہی تھی۔ ہیرا کو جیسے لگا کہ اب وہ مر جائے گی۔ ایسے کیسز میں لوگ اکثر بھاگ جاتے ہیں لیکن ہیرا وہیں کھڑی رہی۔ ہیرا نے اپنی آنکھیں بند کی اور کانوں پر ہاتھ رکھ لیا اور اچھی یادوں کو یاد کیا۔ پھر جب کچھ دیر بعد ہیرا نے اپنی آنکھیں کھولی تو اس نے دیکھا تو وہ جو بھی مخلوق تھی وہ وہاں سے جا چکی تھی۔ پھر ہیرا فوراً نیچے کی طرف بھاگی۔ اسے یہ بھی ہوش نہیں تھی کہ وہ اپنا دوپٹہ اور جوتی پکڑ لیتی۔ ہیرا بس بھاگتی 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 رہی جب تک اسے فرحان نہ مل گیا۔ ہیرا کو بھاگتے دیکھ مہاجبین پریشان ہو گئی اور اس کے پیچھے پیچھے جانے لگی۔ ہیرا کانپ رہی تھی اور ڈر کے مارے اسے کچھ بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ ہیرا فرحان اور مہاجبین کو کچھ بتا پاتی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، ویٹر آ گیا اور کہنے لگا بارات آ گئی ہے۔ پھر زاریاب اور محسن بھی آ گئے اور فنکشن شروع ہو گیا۔ مہاجبین کا گھر خالی تھا اور سب ٹینٹ میں موجود تھے رخصتی کے لیے۔ ہیرا نے انکل کو کہتے سنا کہ دلہن کے سر پر قرآن مجید رکھنے کے لیے نہیں مل رہا۔ سارے فیملی ممبرز گھر میں ایک ایک کر کے گئے قرآن مجید یا سپارے ڈھونڈنے کے لیے، مگر سب خالی ہاتھ لوٹے۔ آخر میں فیصلہ کیا گیا کہ قرآن مجید کے بغیر ہی فنکشن کو پروسیڈ کیا جائے۔ لائٹ کم ہو رہی تھی اور سب پھپھو کو بلیسنگز دے رہے تھے۔ وہاں صرف ہیرا نہیں تھی جس کو عجیب فیل ہو رہا تھا، بلکہ محسن نے بھی نوٹ کیا
کہ گلاب کے پھول دھولن پر گرنے کی بجائے سائڈ پر گر رہے تھے۔ کچھ دیر بعد اچانک ٹینٹ کی ساری لائٹس چلی گئیں، میوزک رک گیا اور اچانک ہی ایک چیخ کی آواز آئی۔ ہیرا بہت ڈر رہی تھی اور اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ پھر کچھ دیر بعد لائٹس واپس آ گئیں تو سب نے دیکھا کہ دھولا سٹیج کے نیچے بیٹھا ہوا تھا۔ ایک انکل نے دھولے سے پوچھا، شہریار بیٹا آپ ٹھیک ہو؟ تو شہریار نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر شہریار کو پیار سے اٹھایا اور واپس صوفے پر بٹھایا۔ دوسری طرف محسن سٹیج پر پھپھو کو انویلپ میں سلامی دینے گیا۔ پھپھو سلامی نہیں لے رہی تھی تو اس نے انویلپ شہریار کو پکڑا دیا۔ شہریار نے جب انویلپ پکڑا تو اس نے محسن کا ہاتھ بھی پکڑ لیا۔ محسن نے ہنستے ہنستے کہا، شہریار بھائی آپ میرا ہاتھ چھوڑیں۔ تو شہریار نے اسمائل کی اور اچانک سے ہاتھ اور ٹائٹ کر لیا۔ اس سے پہلے کہ محسن مدد کے لیے کسی کو بلاتا، شہریار نے خود ہی ہاتھ چھوڑ دیا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ جیسے شہریار جانتا ہی نہیں کہ ابھی اس نے کیا کیا ہے۔ پتہ نہیں یہاں سے کوئی آواز آ رہی ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے، اللہ کی قسم مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ اس واقعے کے بعد محسن نے زریاب سے کہا کہ بس اب ہمیں جانا چاہیے۔ ان دونوں نے ہیرا، فرحان اور مہاجبین کو اللہ حافظ کہا اور باہر چلے گئے۔ جب انہوں نے اپنی گاڑی سٹارٹ کی تو مہاجبین کے ابو ان کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہماری گاڑی خراب ہو گئی ہے تو بیٹا کیا آپ شہریار اور اس کی امی کو گھر ڈراپ کر سکتے ہو؟ زریاب اور محسن نے ڈراپ کرنے کی حامی بھر دی تھی۔ دوسری طرف ہیرا اور فرحان مہاجبین اور اس کی پھپھو کو ڈراپ کر رہے تھے۔ راستے میں ہیرا جب پھپھو کی طرف دیکھ رہی تھی تو وہ ان سے بات کرنا چاہتی تھی، انہیں بتانا چاہتی تھی کہ آخر اس نے کیا دیکھا، لیکن ان سب سے پہلے ہیرا پھپھو کے کان میں بسم اللہ پڑھنا چاہتی تھی تاکہ وہ یہ جان لے کہ آخر پھپھو خود تو جن نہیں۔ راستے میں ہیرا نے پھپھو کے سر سے پنیں نکالنا شروع کر دی۔ تبھی اچانک پھپھو کے اسکیلپ سے ایک خوفناک کیڑا باہر آ گیا اور ہیرا نے اسے پھینک دیا۔ دوسری طرف زریاب گاڑی چلا رہا تھا اور محسن برابر والی سیٹ پر تھا۔ گھر بس تھوڑے ہی فاصلے پر رہ گیا تھا۔ تبھی بیک سیٹ سے آواز آئی، بیٹا رک جاؤ۔ یہ آواز شہریار کی امی کی تھی۔ زریاب نے گاڑی روک دی تو اچانک شہریار گاڑی سے اتر کر تھوڑا آگے گیا اور غائب ہو گیا۔ شہریار کی امی مسلسل کہتی رہی، کس چڑیل سے شادی کروا دی میں نے اپنے بیٹے کی، ہائے اللہ۔ زریاب اور محسن نہیں جانتے تھے اس بات پر آنٹی کو کیا جواب دیا جائے۔ بس زریاب گاڑی چلاتا رہا جب تک آنٹی کا گھر نہ آ گیا۔ محسن آنٹی کو اندر تک چھوڑنے گیا تو اس نے دیکھا کہ شہریار آلریڈی چارپائی پر بیٹھا ہوا تھا اور انہیں آتا دیکھ کہہ رہا تھا، یس میں جیت گیا، میں پہلے گھر پہنچ گیا۔ یہ دیکھ کر محسن بس دیکھتا رہ گیا۔ تو یہ کہانی تھی 5 سال پرانے ہوئے واقعے کی۔ اب بات کرتے ہیں پریزنٹ کی۔ ڈنگ ڈونگ، بیل بجی۔ ہیرا اور فرحان نے دروازہ کھولا تو سامنے محسن اور زریاب تھے۔ انہوں نے ان کا ویلکم کیا، پھر وہ بیٹھ گئے اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے۔ محسن نے پوچھا، کیا مہاجبین آ رہی ہے؟ تو ہیرا نے بتایا، ہاں انوائٹ تو کیا ہے، آئی ہوپ شی ول۔ کچھ دیر بعد ڈنگ ڈونگ دوبارہ بیل بجی۔ فرحان نے دیکھا تو وہ مہاجبین تھی۔ ہے فرحان، کیا تمہارے پاس 500 یا 240 کا چینج ہوگا؟ میں اوبر پر آئی ہوں۔ پھر فرحان مہاجبین کو پیسے دینے لگا، تبھی اوبر والے کی آواز آئی، صاحب نہیں چاہیے پیسے۔ یہ کہہ کر اوبر والا ڈرائیور بسم اللہ پڑھتے پڑھتے واپس چلا گیا۔ پھر مہاجبین اندر آ گئی اور فرحان نے دروازہ بند کر دیا۔ اس سب میں مہاجبین کا بیہیویئر کافی سٹرینج تھا کہ 5 سال بعد ملنا اور اچانک سے مطلب پیسے مانگ لینا اور اس طرح سے، ہے نا؟ چاروں دوست بیٹھے باتیں کر رہے تھے اور ہیرا کچن میں تھی۔ تبھی اچانک مہاجبین نے کہا، میں ہیرا کو بلا کر لاتی ہوں اور ساتھ ہی مجھے واش روم بھی جانا ہے۔ کچھ دیر بعد محسن کو اپنی اپوزٹ چیئر پر ایک 10 سالہ بچہ نظر آیا جو کہ فرحان کی پلیٹ سے کھا رہا تھا۔ محسن کو لگا شاید یہ ہیرا اور فرحان کا کوئی ہیلپر ہوگا۔ اینی ویز ہیرا سامنے سے ڈرنکس لے کر آ رہی تھی تو وہ بچہ ہیرا کو گھور رہا تھا۔ فرحان کے پوچھنے پر ہیرا نے بتایا، ہیں مہاجبین وہ میرے پاس تو نہیں آئی۔ پھر ہیرا مہاجبین کو چیک کرنے چلی گئی۔ محسن نے دیکھا کہ وہ بچہ ہیرا کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا۔ محسن کے پوچھنے پر فرحان نے بتایا،
کہ ہم نے تو کوئی ہیلپر نہیں رکھا ہوا اور تم کب کی بات کر رہے ہو؟ کب کھایا تھا کسی نے میری پلیٹ سے؟ فرحان حیرانی سے زریاب کی طرف دیکھنے لگ گیا کہ آخر اس کا بھائی کیا کہہ رہا ہے۔ زریاب بھی حیران تھا کیونکہ اس نے بھی کسی بچے کو نہیں دیکھا تھا۔ اتنے میں ہی ہیرا واپس آ گئی اور اس نے بتایا کہ میں نے گھر کا چپا چپا چھان لیا لیکن مجھے مہاجبین کہیں پر بھی نہیں ملی۔ مہاجبین کا موبائل اور پرس ٹیبل پر ہی تھا۔ چاروں دوستوں نے مہاجبین کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ مین گیٹ کا دروازہ اندر سے بند تھا، جس کا مطلب کہ یہ ممکن نہیں کہ مہاجبین باہر گئی ہوگی۔ اس کے باوجود چاروں دوست مہاجبین کو باہر ڈھونڈنے نکل گئے۔ اسٹریٹ، کالونی، ہر جگہ مہاجبین کا نام پکارا مگر مہاجبین کہیں نہ ملی۔ آخر میں چاروں دوست ہار مان کر گھر واپس آ گئے۔ مہاجبین کے فون میں آخری کال اس نے اپنی ساس کو کی ہوئی تھی اور لاسٹ انکمنگ کال اس کی ماسی کی تھی۔ تو ہیرا نے فیصلہ کیا کہ ماسی کو کال کر کے پوچھا جائے کہ مہاجبین کہاں ہے۔ ماسی کو کال کرنے پر ماسی نے بتایا اوپر ہے، میں آپ کی بات کرواتی ہوں۔ مہاجبین سے جب ہیرا کی بات ہوئی تو مہاجبین نے بتایا کہ آئی ایم سوری ہیرا، میں پنڈی میں ہوں، وہ راشد بھی آ گئے تھے تو میں آ نہیں سکی، آئی ایم سو سوری۔ یہ سن کر سب حیران ہو گئے کہ وہ عورت مہاجبین نہیں تھی تو کون تھی جو گھر آئی تھی۔ محسن نے ایک پاسبلٹی بتائی 5 سال پرانے ہوئے واقعے کا حوالہ دیتے ہوئے کہ یاد ہے جب میں شہریار بھائی کو انویلپ دے رہا تھا تو انہیں یاد تک نہیں تھا کہ انہوں نے کیسے میرے ہاتھ کو دبایا، تو شاید مہاجبین کو بھی یاد نہ ہو کہ وہ یہاں آئی تھی۔ پھر فرحان نے محسن سے کہا لیکن وہ لاہور سے پنڈی اتنی سی دیر میں کیسے جا سکتی ہے؟ کسی کو بھی ان باتوں کا جواب نہیں ملا۔ محسن کافی تھک چکا تھا۔ اس نے زریاب سے کہا کہ آج ہم یہیں رک جاتے ہیں۔ پھر محسن سونے چلا گیا۔ فرحان اور زریاب ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ ہیرا کچن میں اپنے لیے قہوہ بنا رہی تھی، تبھی اچانک لائٹ نے بلنک کرنا شروع کر دیا۔ پھر ایک دم سے مہاجبین ہیرا کو چولہے کی آگ پر نظر آئی، کہنے لگی قہوہ پیے گی ہیرا؟ یہ سن کر ہیرا زور سے چلائی اور جب فرحان اور زریاب کچن میں گئی تو ہیرا بے ہوش تھی۔ فرحان نے ہیرا کو کمرے میں لٹا دیا اور وہ سو گئی۔ اگلے دن جب سورج کی کرنیں محسن پر پڑی تو اس کی آنکھ کھلی۔ وہ کمرے سے باہر گیا تو زریاب بہت گھبرایا ہوا تھا۔ اس نے زریاب سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے تو زریاب نے بتایا کہ ہیرا بیمار ہے، فرحان اس کے لیے میڈیسنز لینے گیا ہے، چلو جلدی گھر چلیں، میں تمہارا گاڑی میں انتظار کر رہا ہوں محسن۔ محسن نے سوچا کہ جانے سے پہلے وہ ایک بار ہیرا کو اللہ حافظ کہہ دے۔ محسن نے ہیرا کے کمرے کا دروازہ نوک کیا۔ کوئی جواب نہ ملنے پر وہ اندر گیا تو اس نے دیکھا کہ ہیرا کے ہاتھ اور پاؤں بیٹ کے ساتھ بندھے ہوئے تھے۔ ہیرا نے بہت مظلوم آواز میں کہا محسن مجھے کھول دو۔ محسن کے پوچھنے پر کہ کیا ہوا ہے، ہیرا نے کہا کہ فرحان مجھے بہت مارتا ہے، پلیز مجھے کھول دو۔ محسن یہ بات جانتا تھا کہ فرحان ہیرا پر ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکتا۔ محسن نے ٹاپک چینج کر دیا اور کہا یاد ہے ہیرا تم نے مجھے بتایا تھا کہ تم پھپھو کے کان میں بسم اللہ۔ ابھی محسن نے بسم اللہ ورڈ کمپلیٹ نہیں کیا تھا کہ تبھی اچانک ہیرا نے گانا شروع کر دیا۔ ہیرا کا بیہیویئر، اس کی آنکھوں کی شیپ، اس کی آواز، یہ سب دیکھ کر محسن کو اندازہ ہو چکا تھا کہ ہیرا میں کوئی روح ہے۔ محسن کمرے سے باہر چلا گیا۔ اس نے دیکھا کہ باہر فرحان اور زریاب بات کر رہے تھے اور فرحان کے ہاتھ میں میڈیسنز تھیں۔ محسن نے کہا کہ فرحان ہم سب جانتے ہیں کہ ہیرا میں کوئی چیز ہے جس کا تعلق مہاجبین، اس کی پھپھو اور اس دن سے جڑا ہوا ہے، اس کو میڈیسنز کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ فرحان، زریاب اور محسن نے ہیرا کے سامنے تلاوت لگا دی۔ جتنی بھی صورتیں آتی تھیں وہ سب پڑھ چکے تھے، مگر ان کا یہ کرنا ہیرا کو اور تکلیف دے رہا تھا۔ یہ تینوں دوست مہاجبین کے پاس جانا چاہتے تھے مگر وہ پنڈی میں تھی، اس کی پھپھو کے پاس جانا چاہتے تھے مگر ان کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ پھر انہوں نے سوچا کہ مہاجبین کے ابو کے پاس چلے جاتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ ہماری اس بارے میں کوئی مدد کر دیں۔ فرحان نے ہیرا کو کمرے میں لاک کیا اور پھر یہ تینوں انکل کے پاس چلے گئے۔ انکل کو 5 سال پرانی باتوں سے لے کر اب تک جو ہوا سب بتا دیا۔ سب سن کر انکل رونے لگے۔ انکل نے کہا
کہ جو سب تم نے مجھے بتایا ہے میں اس سے کہیں زیادہ جانتا ہوں، لیکن اگر میں تمہیں بتاؤں گا تو تمہیں بہت تکلیف ہوگی۔ یہ سن کر فرحان، زریاب اور محسن ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ انکل نے بتانا شروع کیا۔ یہ سب تب شروع ہوا جب مہاجبین چھوٹی تھی۔ ایک دن وہ پارک گئی، اسے کچھ چیزیں نظر آتی تھی، وہ ان سے باتیں کرتی تھی، کھیلتی تھی، اور وہ ہمیں بھی بتاتی تھی اپنے ان دوستوں کے بارے میں، مگر ہم سمجھتے تھے کہ یہ صرف اس کی امیجینیشن ہے۔ اس کی ملاقات ایک جنی سے ہوئی، وہ جیسے اس کے ساتھ ایک گلو کی طرح چپک چکی تھی۔ مہاجبین کی پھوپھو اسے بہت پیار کرتی تھی۔ جب انہیں یہ سب معلوم ہوا تھا وہ دن رات مہاجبین پر وظیفے اور پڑھائی ہی کرتی رہتی تھی۔ اس جنی نے مہاجبین کا پیچھا چھوڑ کر اس کی پھوپھو کا پیچھا پکڑ لیا۔ صبح کے وقت وہ مہاجبین کی پھوپھو ہوتی، مگر رات کے وقت وہ یلولی بن جاتی تھی۔ وہ جنی اپنا نام یلولی بتاتی تھی۔ وہ سارے مولوی، عالم جنہوں نے مہاجبین پر گیو اپ کیا تھا، انہوں نے پھوپھو پر بھی گیو اپ کر دیا تھا اور مشورہ دیا کہ یلولی جنی سے پیچھا چھڑوانے کا یہی طریقہ ہے کہ پھوپھو کی شادی کروا دی جائے۔ پھر بہت ڈھونڈنے پر ہمیں شہریار جیسا لڑکا ملا جس نے پھوپھو سے شادی کی اور پھوپھو کی آخری سانس تک ساتھ نبھایا۔ جی ہاں، پھوپھو نہیں رہی۔ 1 سال پہلے ان کی چائلڈ برتھ میں ڈیتھ ہو گئی تھی۔ پھر وہ جنی واپس مہاجبین میں آ گئی۔ میں نے اس بارے میں کچھ بھی نہیں کیا جب تک مہاجبین کی ساس نے مجھے بلایا اور بتایا کہ مہاجبین میں جن ہے۔ مہاجبین کی ساس ایک دن اسے نماز پڑھتے دیکھ رہی تھی تو انہوں نے دیکھا کہ مہاجبین کے ہاتھ اس کی چیسٹ پر ہونے کی بجائے اس کی بیک پر تھے۔ جب وہ سجدہ کرتی تو اس کا سر اس کی ٹانگوں کے بیچ میں ہوتا۔ یہ سب دیکھ کر مہاجبین کی ساس کو اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ نارمل نہیں ہے۔ مہاجبین کے سب سے قریب ہیرا تھی۔ ہیرا ہی اس کی سب سے قریبی دوست تھی۔ ہیرا ہی وہ تھی جس کو یلولی جنی نے اپنا آپ شو بھی کروایا تھا شادی والے دن۔ میں نے اپنی بیٹی کو آزاد کروا لیا۔ میں نے ہیرا کی شال اور اس کی نوٹ بک مہاجبین کی ساس کو دے دی۔ جن نے اسے سونگا اور ہم نے اسے جلا دیا۔ پھر یلولی جنی نے میری بیٹی کو آزاد کر دیا۔ یہ سب سن کر فرحان کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ محسن کے انکل سے پوچھنے پر کہ اب ہم ہیرا کو کیسے بچائیں، انکل نے جواب دیا کہ میں نہیں جانتا، وہ جن ایک لیچ ہے، اس کو ایک جسم کے بدلے دوسرا جسم چاہیے، وہ 200 سال پرانی ہے، ہیرا کو خود اسے لڑنا ہوگا۔ انکل کی ان باتوں کے بعد وہ تینوں وہاں سے چلے گئے، مگر جانے سے پہلے فرحان نے انکل کا کولر پکڑا اور کہا، تو نے جو میری بیوی کے ساتھ کیا ہے میں تجھے کبھی معاف نہیں کروں گا، بڈھے، تو جہنم میں جلے گا۔ فرحان ہمیشہ سے کیئر لیس رہا ہے، مگر آج وہ رو رہا تھا۔ وہ رو رہا تھا کہ شادی والے دن اسے ہیرا کے ساتھ ہونا چاہیے تھا۔ وہ رو رہا تھا کہ اسے ہیرا کی بتائی باتوں پر یقین کرنا چاہیے تھا، نہ کہ اس کا وہم سمجھنا چاہیے تھا۔ وہ رو رہا تھا کہ ہیرا اب نہیں رہی۔ جی ہاں، ہیرا نہیں رہی۔ جب یہ تینوں گھر گئے، انہوں نے کمرے کا دروازہ کھولا تو سامنے ہیرا کی پنکھے سے لٹکی باڈی دیکھی۔ ہیرا خود کو مار چکی تھی۔ ہیرا کافی کمزور تھی اس جن کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ یہاں کوئی اینڈ نہیں ہوتا جب تک آپ جنت یا دوزخ میں نہ چلے جائیں، لیکن وہ بھی آپ کی دنیاوی زندگی کا اینڈ ہوتا ہے۔ جب کہانیاں ختم ہوتی ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ پین کی سیاہی ختم ہو چکی ہے۔ ایسا مانا جاتا ہے کہ انکمپلیٹنس از دا کی ٹو امیجینیشن۔ خالی صفحے یا چھوٹے پیراگراف چیزوں کو بدلتے نہیں ہیں۔ نیلا دروازہ نیلا ہی رہے گا، ہیرا ڈیڈ ہی رہے گی۔ میں یا آپ اس چیز کو بدل نہیں سکتے۔ اب جب ہم ڈیتھ کا ٹاپک ڈسکس کر ہی رہے ہیں تو یہ بھی سن لیں کہ انکل ڈائیڈ لاسٹ ویک۔ کچھ لوگ مر چکے ہیں تو کچھ لوگ اپنے جسم کے مرنے کا انتظار کر رہے ہیں، جن میں سے شہریار بھی ایک ہے۔ وہ ایک زندہ لاش بن چکا ہے۔ فرحان اب ایک NGO اسکیم میں کام کر رہا ہے اور اس نے داڑھی بھی رکھ لی ہے، اور کبھی کبھی تو وہ اپنی داڑھی کو کنگھی کرنا بھی بھول جاتا ہے۔ محسن کے پیرنٹس تو پہلے ہی اپنا ایک بیٹا کھو چکے ہیں، وہ اپنا دوسرا بیٹا نہیں کھونا چاہتے، اسی لیے انہوں نے محسن کو ابراڈ آرٹ اسکول میں بھیج دیا ہے۔ زریاب کو انہوں نے ایک کمرے میں بند کیا ہوا ہے۔ جی ہاں، وہ کہتے ہیں کہ اب وہ جنی زریاب میں ہے اور وہ آپ سے بھی زیادہ ضدی ہے، زریاب کا جسم چھوڑتی ہی نہیں ہے۔
لیکن مولوی کہتے ہیں کہ وہ عید تک زریاب کو چھوڑ دے گی ایٹ لیسٹ کچھ دنوں کے لیے جسٹ ٹو میٹ ہر فیملی. اٹ واز اے لانگ اسٹوری. مطلب مجھے سچ میں اچھی نہیں لگی اس کی اینڈنگ. ہیرا نہیں رہی. لیکن یہ کوئی مووی تو تھی نہیں جس کو سب نے اپنے حساب سے لکھنا تھا. یہ ایک ریئل اسٹوری تھی, ٹھیک ہے. ویسے کبھی کبھی تو میں سوچتی ہوں کہ کیا کوئی ایسی بھی روح ہوتی ہے, کیا کوئی ایسا بھی جن ہوتا ہے کہ اگر کسی انسان میں چلا جائے تو کیا مولوی, عالم, مطلب کیا یہ بھی گیو اپ کر دیتے ہیں اس کے اوپر, جیسے اس سٹوری میں انہوں نے ہمیں بتایا. میں یہ بات سوچ رہی تھی, مطلب مجھے اس بارے میں اتنا نالج نہیں ہے, میں اس چیز پہ بڑا حیران ہوئی ہوں. کیا ایسے بھی ہوتا ہے؟ اگر آپ لوگوں کو پتہ ہے اس بارے میں تو مجھے بتائیں. اور ایک چیز تھی جو مجھے اس سٹوری میں کافی فنی لگی, جس کو پڑھنے کے بعد میں اپنی ہنسی نہیں روک سکی. یہ لولی, مطلب جنی کا نام یہ لولی. موسٹ امپورٹنٹلی جو سب سے اچھی بات ہے اس کہانی کے بارے میں کہ اٹ از بیسڈ آن ٹرو اسٹوری, اس لیے مجھے پڑھنے میں مزہ آیا. Anyways, hope you like this video. If you did, make sure not to forget like, share and subscribe. I'll as always catch you in the next video. Till then, Allah Hafiz. سبسکرائب کر دو ورنہ میں نے یہ لولی کو آپ کے پاس بھیج دیا.